بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ پیغمبر جن کی پیدائش بوڑھے والدین کی گود سے ہوئی اور ان کا نام اللہ نے خود رکھا تھا، جو کہ پوری دنیا میں یہ پہلا نام تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی پر بات کریں گے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے والد اور آپ کی والدہ کی عمر مبارک کتنی تھی، اور آپ علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو کس عورت کے کہنے پر قتل کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے آخر وہ کون سی بڑی وجہ تھی۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ایمان افروز واقعات اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا تھا۔ آپ کے والدہ کا نام زکریا علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا تحفہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام عیشا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ متقی اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی بہت ہی سادہ انداز میں گزاری تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سادہ لباس استعمال کیا ہے۔ آپ علیہ السلام تنہائی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو جنگلوں بیابانوں سے بہت محبت تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ عرصہ جنگلوں میں ہی گزرا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام شہد اور درختوں کے پتوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اور اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس طرح جہاں کہیں بھی رات ہو جاتی وہیں رات گزار لیتے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں شادی بھی نہ کی تھی۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہی قبول کی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 4 جگہوں پر ذکر ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 100 سال سے زیادہ ہوئی تو آپ علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی عمر 90 سال تھی۔ چنانچہ اس خواہش کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، میں بڑھاپے میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اس لیے تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو کہ میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور مجھے پتا ہے کہ تو میری دعا کو کبھی رد نہ کرے گا، کیونکہ اس دور میں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان میں اور کوئی بھی قابل شخص نہ تھا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک عقل مند جانشین کی خواہش فرمائی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بیوی کا بانجھ پن کو ختم کر دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوئے، مگر حیران بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، کیونکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور ہماری دونوں کی عمر انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، ہمارے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، اور یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان پر اللہ کی طرف سے پہلا حکم آیا کہ اے یحییٰ،
میری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تھوڑی ہی عمر میں حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ ہم کھیلیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 5 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ ایک پرہیزگار اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ گنہگار اور سرکش نہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت کا پیغام دینے لگے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا اور آپ کی نبوت کا چرچا بہت دور دور تک پھیل چکا تھا، چونکہ اس طرح کا رشتہ حرام تھا، اس لیے وہ بادشاہ بڑے بڑے تحائف کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس رشتے کی اجازت لینے آیا۔ جب اس بادشاہ نے اپنا مسئلہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو اس کے بدلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اس طرح کا رشتہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ جب اس بادشاہ اور لڑکی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ سنا تو وہ دونوں حیران رہ گئے، اور لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، تب ہی ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے تو سپاہیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر حملہ کر کے آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح اس دور میں 2 نبی یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام قتل ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں نبوت سے نواز دیا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال سے زیادہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے وقت دوسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کے بدلے میں ان دونوں نے جواب دیا اور فرمانے لگے کہ ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی، یہاں پر آپ کا آنا مبارک ہو۔ دوستو، دنیا میں اس قوم اور اس شخص سے بدترین شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا جو کہ انبیاء جیسی مقدس ہستی کو قتل کر دے۔ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ یہ ہستیاں تو انسانوں کی بھلائی چاہتی تھیں۔ یہ پیغمبر تو اپنی ان محنتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کی خوشندی کی طلبگار تھے اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے تھے۔